السلام علیکم کلاس 7۔ آج ہم اپنے اردو ٹیکسٹ میں اپنا چوتھا چیپٹر پڑھیں گے، استاد جی۔ اس چیپٹر میں ہم علم کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر انسان علم حاصل نہ کرے تو اس کو زندگی میں کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور اگر علم کی اہمیت کو سمجھیں تو زندگی میں کیا آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک کہانی کے ذریعے مصنف نے علم کی اہمیت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس سبق میں آپ کے اہم الفاظ ہیں: تعمیراتی، کیفیت، پینشن، دبیز، ہٹ درمی۔ اچھا، سبق پڑھنے سے پہلے مصنف آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے۔ علم انسان کو شعور عطا کرتا ہے اور زندگی کی اونچ نیچ کے بارے میں سمجھنے میں مدد دیتا ہے، اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے پوچھا، اس کائنات کا سب سے پہلے معلم کون تھے؟ اس کائنات کے سب سے پہلے معلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے انسان کو تعلیمات سے نوازا، علم سے نوازا۔ آئیے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں، معنی ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں۔ سورج آگ برسا رہا تھا، لو کے تھپیڑوں سے وقاص کو گھبراہٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ لو ہوتی ہے گرم ہوا اور تھپیڑے زوردار گرم ہوا سے وقاص کو گھبراہٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے، وہ زبان کی مدد سے بار بار اپنے خشک ہونٹوں کو تر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تر، گیلا۔ یہ ایک سرکاری بینک تھا، اس بینک کی دوسری منزل پر تعمیراتی کام جاری تھا۔ وقاص اینٹیں دھونے پر مقرر۔ اینٹیں دھونا، اینٹوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا۔ ایک ادنا سا معمولی سا مزدور تھا، اس وقت بھی وہ اپنے سر پر اینٹوں کا بوجھ لادے سیڑھیوں کے ذریعے سے دوسری منزل پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا لباس پھٹا پرانا تھا، پاؤں میں موجود جوتوں کے تلووں میں سوراخ تھے، جس کی وجہ سے راستے میں بکھری کنکریاں اسے تکلیف دے رہی تھیں۔ اتنی مشقت کرنے کے بعد بھی اسے بس اتنی ہی اجرت مل پاتی، اجرت، معاوضہ، مشقت، محنت، کہ وہ روزمرہ زندگی میں دال دلیے کے علاوہ کوئی دوسرا خواب دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ دال دلیہ مطلب روز کا کھانا پینا، دوسرا خواب یعنی دوسری آسائشیں حاصل کرنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ کولو کے بیل کی مانند، کولو کا بیل جو ہوتا ہے وہ ہر وقت گھومتا رہتا ہے اور کام کرتا رہتا ہے، مانند اس جیسا ایک ہی جگہ پر چکر لگا لگا کر اپنی زندگی برباد کرنے پر مجبور تھا۔ پھیرا لگانے کے بعد وقاص نیچے آیا اور پھر اینٹوں والی گھوڑی کے پاس رک کر دم لینے لگا۔ گھوڑی ہوتی ہے سیڑھی، ایک طرح کی جو اونچی اور لمبی ہوتی ہے۔ دم لینے لگا، رک گیا، سانس لینے لگا۔ ایسے میں اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ اسے تاڑ رہا ہے، مسلسل دیکھ رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ گھبرا گیا اور سوچنے لگا، کہیں یہ انتظامیہ کا آدمی نہ ہو، میں تو سانس لینے کے لیے رکا ہوں، یہ مجھے کام چور سمجھ کے مزدوری سے نہ ہٹوا دے۔ گھبراہٹ اور خوف کی کیفیت میں وقاص نے اینٹوں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر اسے اپنے سر پر اینٹیں اٹھائے دوبارہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ بزرگ بھی اس کے قدم سے قدم ملاتا ہوا بینک کے دروازے کی طرف بڑھا۔ وقاص نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ بزرگ آدمی کے حوالے سے اس کی سوچ غلط تھی، یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اسے گھور رہا ہے یا انتظامیہ کوئی آدمی ہے، لیکن وہ تو بینک میں آنے والے ایک انسان تھے۔ اور بزرگ تو ریٹائرمنٹ کے بعد بینک سے اپنی پینشن کی مد میں تنخواہ لینے آیا تھا۔ پینشن ہوتی ہے جو ریٹائر ہونے کے بعد ریٹائر لوگوں کو تنخواہ کی صورت میں ملتی ہے، کچھ رقم، اس کو پینشن کہتے ہیں۔ وقاص ہانپتے ہوئے دوسری منزل تک پہنچا، مگر جب وہ لوٹا تو حیران رہ گیا۔ وہ بزرگ اینٹوں کے پاس کھڑا اس کا منتظر تھا، انتظار کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وقاص کچھ کہتا وہ بزرگ خود ہی بول پڑا، اگر میں شناخت میں غلطی نہیں کر رہا تو تمہارا نام وقاص ہے۔ شناخت یعنی پہچان۔ وقاص نے اثبات میں اپنا سر ہلایا۔ وقاص نے اس کی بات کو تسلیم کیا کہ جی میں ہی وقاص ہوں۔ بزرگ نے بینک کے دبیز شیشے کی طرف کے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور بولا، دبیز یعنی موٹے، کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری جگہ اس دروازے کی دوسری طرف ہو سکتی تھی، مگر تم اس دروازے کے اس طرف اتنی شدید گرمی میں دھکے کھا رہے ہو؟ ان بزرگ آدمی نے کہا کہ اگر تم یہ احساس کر سکو، تمہیں یہ احساس ہوگا کہ تم بھی اس بینک میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرح کام کر سکتے تھے، مگر تم اتنی شدید گرمی میں باہر مزدوری کر رہے ہو۔ یہ بات کہنے کے بعد وہ بزرگ چل دیا۔ وقاص کپکپا کے رہ گیا۔
وہ اس بزرگ کو روکنے کی ہمت بھی نہیں کر پایا۔ عجیب سی بے چینی نے اسے گھیر لیا تھا۔ باقی دن اس نے مزدوری کی مگر وہ اس بزرگ سے متعلق سوچتا رہا، کون تھا وہ؟ شام کی چھٹی کے بعد جب وہ گھر واپس لوٹا تب وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ آرام کرنے کے لیے باندھ کی چارپائی پہ لیٹ گیا۔ کون تھا وہ؟ آخر کون تھا وہ؟ اس کی سوچ کا مرکز بس یہی ایک سوال تھا، یعنی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ بزرگ کون تھے، ان کو میرا نام کیسے پتہ تھا۔ اچانک پھر جیسے اس کے ذہن میں ایک جگنو سا چمکا۔ جگنو چمکنا یعنی ایک روشنی کا جھماکا ہوا۔ اسے گزرا وقت یاد آ گیا، ماضی کے واقعات اس کے پردہ تصور پر چلنے لگے۔ تصور، سوچنا۔ وقاص، آج پھر تم اسکول دیر سے آئے ہو؟ استاد جی پوچھ رہے تھے۔ وہ میں، وقاص بہانے بنا لگا۔ استاد جی نے پھر پوچھا، وقاص ہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ سر وہ میں، وقاص پھر سے بہانے بنانے لگا۔ اس پیراگراف میں وقاص جو ہے وہ اپنے ماضی کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس کو مد نظر رکھیے پڑھنے پر۔ دراصل وقاص کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ اپنے ہی جیسے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنا اسے پسند تھا۔ آوارہ گردی ایک جگہ سے دوسری جگہ بلا فضول بلا مقصد پھرنا آوارہ گردی کرنا کہلاتا ہے۔ وہ روزانہ اسکول سے بھاگ جاتا۔ استاد جی کا روزانہ خبردار کرنا اسے بالکل پسند نہیں تھا، اور استاد جی کا اس کو روزانہ ٹوکنا بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کی ہٹ درمی ضد دیکھتے ہوئے ایک دن استاد جی بولے، یعنی استاد جی نے وقاص کو نصیحت کی، وقاص بیٹا، تعلیم سے غفلت یعنی بیزاری ایک روز تمہیں برباد کر دے گی۔ آج وقت تمہارے تعاقب میں ہے، وقت تمہارے پیچھے ہے۔ تعاقب، پیچھا کرنا۔ ایک وقت آئے گا جب تم وقت کا تعاقب کرنا چاہو گے مگر نہیں کر پاؤ گے۔ اس جملے سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ اس جملے میں استاد جی وقاص کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک دور آتا ہے اور ہر کام جو ہے اس کے وقت پہ ہوتا ہے۔ تو تعلیم حاصل کرنے کا بھی ایک وقت ہے۔ اگر بے علم وقت پر تعلیم حاصل نہ کرے، تعلیم سے بیزار رہے، تعلیم سے بھاگے، تو مستقبل میں اس کی یہ غفلت جو ہے اس کو برباد کر دے گی، کیونکہ انسان کے اوپر وقت ایک ہی دفعہ آتا ہے، وقت کبھی واپس لوٹ کے نہیں آتا۔ اگر انسان اپنا وہ قیمتی وقت گوا دے تو پھر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا۔ تو اسی لیے ماسٹر صاحب نے وقاص کو سمجھایا کہ اگر تم نے آج تعلیم سے غفلت برتی یا تعلیم سے تمہاری بیزاری جو ہے وہ تمہیں مستقبل میں نقصان پہنچائے گی۔ جب مستقبل میں تمہیں اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوگا تو وقت نکل چکا ہوگا اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ وقاص استاد جی کی بات سمجھے بغیر جلدی سے بولا، استاد جی تعلیم کا فائدہ ہی کیا ہے؟ میرا باپ مزدور ہے، میں بھی مزدوری کر لوں گا۔ یعنی وقاص کی ذہنیت یہ تھی کہ پڑھنے لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جب میرا باپ مزدور ہے تو میں بھی مزدوری کر لوں گا۔ یہ سن کر استاد جی سرد آہ بھر کے رہ گئے اور پھر تعصب سے بولے، تعصب افسوس سے، یہ دھوپ اور چھاؤں کا فرق ہے۔ ابھی تم اس فرق کو نہیں سمجھ پاؤ گے، ایک وقت آئے گا جب تم اس فرق کو سمجھ لو گے، مگر میں ڈرتا ہوں کہ تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ماضی صاحب نے پھر سمجھایا کہ دھوپ اور چھاؤں یعنی دھوپ مشکل، چھاؤں آسانی، صحیح ہے، اس کو کہا گیا ہے دھوپ اور چھاؤں کا فرق۔ ابھی تم بچے ہو، ابھی سمجھ نہیں رہے کہ علم کی کیا اہمیت ہوتی ہے، لیکن جب وقت گزرے گا تو تم اس اہمیت کو اچھی طریقے سے سمجھ جاؤ گے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو گئی ہوگی۔ یعنی علم حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہے، تم اس کو ابھی سمجھ نہیں رہے، تم اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہو، اور علم حاصل کر کے انسان کو جو تہذیب، جو شعور، جو آسانیاں، جو عزت اور جو وقار حاصل ہوتا ہے اس سے تم ابھی ناواقف ہو، اس لیے تم ابھی اس کو سمجھ نہیں رہے، لیکن جب تک تم اس کو سمجھو گے جب وقت گزر چکا ہوگا اور تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ چند روز بعد وقاص اسکول سے ایسا بھاگا کہ پھر کبھی لوٹ کے واپس نہیں آیا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ مزدوری کرنے لگا، کتابوں کی جگہ اینٹوں نے لے لی تھی۔ زمانے کے دھکوں نے اسے دھوپ اور چھاؤں کا فرق سمجھا دیا تھا۔ اب جب کہ وقاص جو ہے وہ اس نے پڑھائی لکھائی پہ توجہ نہیں دی اور اپنے باپ کی طرح ایک مزدور بن گیا، تو مزدور کیا ہوتا ہے؟ مزدور ایک دن میں اپنی صرف دال روٹی ہی کما سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس زندگی کے آسائشیں لینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، جبکہ ایک تعلیم یافتہ انسان جو ہوتا ہے وہ ایک ہنرمند انسان ہوتا ہے، وہ اپنی تعلیم کے زور پہ معاشرے میں اپنا عزت اور مقام بنا سکتا ہے۔ لیکن وقاص جو ہے
اس نے اس وقت کو گنوا دیا، اور اب جب زمانے کی مشکلیں اس کے سامنے آئیں تو اسے اپنے استاد جی کی بات سمجھ میں آئی کہ دھوپ اور چھاؤں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اور اب وقاص کو یہ بزرگ آدمی ملا تھا۔ اس بزرگ نے وقاص سے کہا تھا، جانتے ہو تمہارا مقام اس دروازے کے پیچھے ہو سکتا تھا، یعنی اگر تم تعلیم حاصل کرتے تو اس بینک میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرح عزت دار نوکری کر سکتے تھے، مگر افسوس تم نے اپنے لیے اس دروازے سے باہر کی دنیا کا انتخاب کیا۔ لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ تم نے تعلیم کی اہمیت کو نہ سمجھا اور اب زمانے کی دھکوں کا شکار ہو۔ اب استاد صاحب کی بات وقاص کو سمجھ میں آ گئی تھی۔ دروازے کے پیچھے تعلیم یافتہ لوگ سکون سے بیٹھے قلم کی مدد سے اپنا کام کرتے ہیں، اور دروازے کے باہر اس جیسے کتنے ہی بھگوڑے محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہیں، بھگوڑے بھاگ جانے والے۔ اچانک وقاص بے اختیار اچھل پڑا۔ یادوں کی لہروں پہ بہتے ہوئے اس بزرگ کی صورت اس کے دماغ میں نمایاں ہو گئی، ظاہر ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں، یعنی بھری ہوئی تھیں۔ کون تھا وہ؟ وقاص کو اپنے سوال کا جواب مل چکا تھا۔ وہ بزرگ کوئی اور نہیں، اس کے استاد جی تھے۔ استاد جی کا اندیشہ یعنی خوف سچ ثابت ہو چکا تھا، اور وقاص یہ بات سمجھنے میں بہت دیر کر چکا تھا۔ اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ اس کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ تعلیم انسان کو جو شعور عطا کرتی ہے، وہ مستقبل میں انسان کو ایک مہذب اور بااخلاق انسان بناتی ہے، اس کے لیے باعزت کاروبار کا راستہ کھولتی ہے، باعزت زندگی کا راستہ کھولتی ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ علم کے بغیر انسان اس معاشرے میں اپنا وہ مقام نہیں بنا سکتا جو مقام اسے اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ اس لیے تمام طالبہ کو یہ چاہیے کہ اب جب کہ ان کا پڑھنے کا وقت ہے، علم حاصل کرنے کا وقت ہے، تو اپنی ساری توجہ علم حاصل کرنے کے اوپر مرکوز کریں۔ انشاءاللہ یہی علم ان کو آپ کو مستقبل میں جو ہے وہ معاشرے میں ایک معزز مقام دلائے گا۔ اس سبق کا کام PDF کی صورت میں آپ کو مل جائے گا۔ سب سے پہلے آپ الفاظ معنی کریں گے جو کتاب کے صفحہ نمبر 26 پہ موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ سوال جواب کریں گے جو آپ کو PDF میں ملیں گے، اور سب سے آخر میں آپ بک کا سوال نمبر 3 سبق کے مطابق درست لفظ لگا کے جملے مکمل کریں، اور سوال نمبر 4 سبق کے مطابق درست جواب کے سامنے صحیح اور غلط جواب کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ یہ کتاب اور کاپی دونوں میں کریں گے۔ تمام کام کو صفائی سے فل اسکیپ پیپر پہ کیجیے۔ شکریہ۔